الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد كما هو ورد في الحديث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال هم سواء۔ آج کے اس مختصر موقع پر اور محفل میں میرا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے موجودہ دور میں بینکوں میں کام کرنا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کے بہت سارے ذرائع پیدا کیے ہیں اور انسان کوشش کرے تو اسے حلال ذریعے رزق میسر آئے گا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بڑے بڑے بینکس قائم ہوئے ہیں اور اس میں الگ الگ انداز سے کام ہوتے ہیں۔ بینک میں کام کرنے کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بینک میں کام کرنا کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے کہ وہ بینک سودی کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ سودی کاروبار کرتا ہے تو اس میں کام کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، وہ شخص رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے ہٹا دے، دور کر دے۔ کس کو؟ جو سود کھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مال سود ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے اور ہمارا راس مال اصل مال موجود ہے اور اس سے ہمیں جو سود مل رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی جو ہے تجارتی ترقی سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ ایسے ہی سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور سود کا لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والے، یہ تمام ایسے ہیں کہ اللہ نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے اس سود کی بڑھوتری میں، اس کی افزائش میں اور اس کی ترقی میں یہ ایک الگ کردار ادا کرتے ہیں۔ لکھنے والا سود کو لکھتا ہے، گواہی دینے والا سود کو پختہ کرتا ہے اور اس کام کو، اس لین دین کو یقین کی شکل میں بدل کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے گواہی دینے والا بھی مجرم، کھانے والا بھی مجرم، کھلانے والا بھی مجرم اور اس سود کا لکھنے والا بھی مجرم۔ سود ایک بہت خطرناک چیز ہے، اس میں غریبوں کا، بے کسوں کا، پریشان حالوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، بیچو صحیح طریقے سے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ لیکن جہاں سودی کاروبار ہو رہا ہو، چاہے وہ بینک کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی اور نام سے ہو، ایسی جگہوں پر نوکری کرنا، ایسی جگہوں پر جاب کرنا شرعاً حرام ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس میں پیسہ رکھ سکتے ہیں، ڈپازٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے مال کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، کہیں نہیں ہو پا رہی ہے اور آپ کے مال کی حفاظت صرف ان بینکوں ہی میں ممکن ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنا پیسہ ان بینکوں میں ڈپازٹ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، رکھنا جائز ہے، لیکن اس سے سود لینا جائز نہیں ہے۔
وہ جو آپ کے ڈپازٹ کے بعد پیسہ دے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سود کا درجہ ہے۔ ہمارے خصوصاً ہندوستان اور پاکستان اور دیگر ملکوں میں یہ پریشانی وارد ہوئی ہے کہ آخر ہم کیا کریں؟ اگر وہ سود کا پیسہ ہم نہ لیں تو اس کو غیر مسلم ہمارے خلاف ہمارے ہی جو ہے خلاف اس پیسے کا استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم بینک میں چھوڑتے ہیں تو ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں تو حرام ہے۔ یہاں عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو لے کر آپ اپنے لیے استعمال کریں، یہ حرام ہے، لیکن بینک میں چھوڑنا درست نہیں ہے۔ آپ اس مال کو بینک سے نکال لیجئے، اور جو ہمارے فقہ کمیٹی ہے اس نے اس مسئلے پر غور کر کے مصلحت مسلمین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے کہ دیکھو اس مال کو ایسی جگہ لگا دو جہاں آپ کا گزرنا ہو، آپ اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکیں، اس کا حمام بنا دو، چند سالوں کے بعد ٹوٹ ٹاٹ کر ختم ہو جائے، یا ایسی جگہ اس کو لگا دو جہاں پر آپ ثواب کی نیت نہ رکھتے ہوں، نہ مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہیں اسلامی جگہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فساد کا مال ہے اور وہ گندا مال ہے، اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اس سے فائدہ حاصل نہ کیجئے اور ثواب کی نیت نہ کیجئے۔ اس مال کو لے جا کر کے کہیں آپ حمام وغیرہ میں لگا دیجئے، کہیں بنوا دیجئے، چند سالوں کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا، یہی صورت ہے۔ لہٰذا آخر میں اس بات کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ آپ وہ بینک جو سودی کاروبار کر رہے ہیں اس میں آپ کا نوکری کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس آپ کے مال کی حفاظت کے لیے کوئی دوسرے بینک نہیں ہے تو اس میں آپ اپنا مال رکھ سکتے ہیں، اس میں ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کی بیماری اور اس کی برائی سے بچائے، اور حلال رزق کمانے اور حلال جگہ اور حلال طریقے اور حلال اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔